الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر موڑ پر ہمارے لیے نمونہ. یہ ہم سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل صحیح طور پر ہم کر نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین ماڈل اور نمونہ. لیکن جن کے لیے دو صفات نے بیان کی، ایک تو آخرت پر جن کا ایمان اور دوسرا ذکر اللہ کا کثرت سے جو لوگ کرتے ہیں. یہ دو چیزیں جب مومنوں کے اندر آئیں گی، آخرت پر ایمان، ہر مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے. دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھے، دنیا کے مسائل کو آخری مسئلہ نہ سمجھے، دنیا کے حالات کو آخری حالات نہ سمجھے، بلکہ ان کے پیش نظر آخرت ہو. اور ہر وقت اللہ کا دھیان ذہن میں ہو، زبان سے اللہ کا ذکر، فکر سوچے اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی کتاب پر غور کریں، اللہ کے رسول کی باتوں پر غور کریں. ہر وقت جن کی زندگی ان چیزوں میں گزرتی ہے، ان کے لیے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بنانا اور اس سے سبق لینا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آیت اتری تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، جو ایک جہاد کا موقع تھا. مسلمان کشف پرسی کی حالت میں تھے، انتہائی سخت دباؤ تھا، مشرکین کی طرف سے حصار میں تھے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول کی طرف سے جو ثابت قدمی ظاہر ہوئی، جس طرح بھوک کو، تکلیف کو، پریشانی کو، دشمنوں کی طرف سے جو پروپیگنڈے کیے گئے تھے، ان سب کو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، کافروں کے سامنے جھکے نہیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن کے بھی رہے مدینے میں، محکوم بن کے بھی رہے مکے میں. مکے میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، کفار کا غلبہ تھا، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اپنی دعوت دیتے رہے. تو وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ. مکی آیتیں آج بھی قرآن میں سب سے زیادہ موجود ہیں، سیرت پاک میں مکی زندگی کا حصہ حدیث کی کتابوں میں بھی آج تک محفوظ ہے. کیوں ہے یہ؟ اس مدنی زندگی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے. ویسے جب حالات آئیں تو مکی زندگی بھی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے. تو جو حالات جس وقت کے اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بالکل آئینے کی طرح صاف اور ستھری موجود ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی جو زندگی تھی، اس زندگی کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں، دین کے میدان میں کس طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ بات یاد رکھیے کہ دعوت، دین پر عمل اور اچھے اخلاق، حالات کیسے ہو، کتنی مصیبت ہو، دشمنوں کا کتنا غلبہ ہو، دشمنوں کی کتنی سازشیں ہوں، لیکن جب حالات آتے ہیں اور مسلمان اپنی دینی مشن کو چھوڑتا نہیں ہے، دعوت کے کام کو چھوڑتا نہیں، اپنے اچھے اخلاق، اچھے کردار کو ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے، اس کا اثر ہو کر رہتا ہے. اسی لیے دیکھیے مکی زندگی میں ہزار مخالفتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خاموش نہیں رہے، اپنا کام کرتے رہے. کتنی مخالفتیں گئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف اس وقت ہجرت کرنی پڑی. ایک بڑی تعداد وہاں چلی گئی. قریش نے کوشش کی کہ حبشہ میں مسلمان جب چلے گئے تو وہاں بھیج کر وہاں کے بادشاہ کو ورگلائیں اور مسلمان جو وہاں گئے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں. انہوں نے باقاعدہ وفد بھیجا. اس وقت میں جا کر حبشہ کے بادشاہ سے شکایت کی، یہ جو مسلمان آئے ہیں تمہارے پاس، یہ ہماری قوم کے آج کل کے
آج کل کی اصطلاح کے مطابق یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ قوم کو تقسیم کرنے والا ہے، ملک کے دشمن ہے، یہ باقی ہے، یہ اس طرح سے ان کو پٹی پڑھانے کی کوشش کی۔ لیکن مسلمانوں کی باتوں سے بادشاہ بڑا عقلمند تعلیم یافتہ تھا، پچھلی کتابیں پڑھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ حق پرست ہے، اس نے مسلمانوں کی بات مان لی اور کافروں کا جو وقت آیا تھا ان کی بات نہیں مانی، ان کو ناکام واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد پھر ان کی سازشیں بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن ہر وقت اللہ کے رسول کا دفاع کرنے والے تھے، اس وقت جب حالات بڑے خراب تھے اس وقت بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں پوری طرح سے کھڑے تھے۔ مکے کے لوگوں میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، اس لیے کہ قریش کے بڑے سردار تھے وہ، تو وہ بار بار ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آپ اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو منع کیجیے، دین سے، دعوت سے روکیے۔ حضرت ابو طالب خاموش کرتے تھے، بار مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ آخر میں جب ساری تدبیریں ناکام ہوئی تو انہوں نے ابو طالب کو اور اس وقت کے جو بنو ہاشم کے جو لوگ تھے، بنو عبد المطلب کے، اللہ کے رسول کے خاندان کے، ان کو دھمکی دی کہ یا تو آپ اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم ان سے نپٹ لیں گے، یا آپ سب لوگ ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور بڑی سازشیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب اور اس وقت کے جو اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تھے، یاد رکھیے وہ مسلمان نہیں تھے، اکثر غیر مسلم تھے لیکن ان کے اندر بھی خاندانی حمیت تھی۔ آڑے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قریش نے سن 7 ہجری میں ان کا سوشل بھی، پولیٹیکل بھی اور ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا۔ ایک شعب ابو طالب کے نام سے ایک گھاٹی تھی پہاڑ کے درمیان، وہاں پر مسلمان قید ہو گئے 3 سال تک، نہ کوئی ان سے بات کرتا تھا، نہ کوئی ان سے کاروبار کرتا تھا، نہ کوئی ان سے کسی طرح سے رشتہ داری کے تعلقات جوڑ سکتا تھا، نہ کوئی ان سے نکاح وغیرہ کا معاملہ کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ پوری طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، گویا کہ جیل میں پورا بنو ہاشم چلا گیا۔ 3 سال تک یہ حالت رہی، اتنی سخت حالات، کھانے کے لیے لالے پڑ گئے، بچے چیختے تھے، بلبلاتے تھے، چمڑیاں، درخت کے پتے یہ ابال کر ان کو کھانے پڑے۔ ایسے سخت حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے، صحابہ بھی تھے اس میں، اور ابو طالب خود موجود تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس وقت اللہ کے رسول کے خاندان کے جو لوگ اللہ کے رسول کے سپورٹ میں کھڑے تھے وہ بھی تھے۔ 3 سال تک اسی قید و بند کی حالت میں رہے، لیکن یہ ثابت قدمی اور ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ ایک تو کبھی قریش کے سامنے جھکے نہیں، ان سے کبھی انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم سے پابندی ہٹا دیجیے، کہیں آپ کو سیرت کی کتاب میں نہیں مل سکتا، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، اپنے آپ پر جمے رہے۔ دوسرے، اتنے سخت حالات کے باوجود قریش کے خلاف ہتھیار انہوں نے نہیں اٹھائے، کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی خفیہ سازش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو دینی اعتبار سے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کو مکے کے حالات میں باہر نکل کر دعوت دینے کا تو موقع نہیں تھا، اب اندرونی طور پر انہوں نے اپنی تربیت شروع کی، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ سے پختہ تر بنانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کے بعد قریش خود مجبور ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت قریش روحانی اعتبار سے بھی ان کا عرب میں ایک بڑا مقام تھا، وہ کعبے کی نگہبانی کرنے والے تھے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، تو روحانی اعتبار سے ان کا بڑا مقام تھا، اور تجارتی اعتبار سے بھی عرب میں ایک بہت بڑا مقام تھا۔ قریش کی تجارت عرب بھر میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے طائش میں آ کر مخالفت میں وہ کام کیا جو ان کے معیار سے بہت گرا ہوا تھا، دوسرے آنے والوں کی میزبانی کرتے تھے، خود ان کے لوگ بھوکے پڑے تھے، دوسرے آنے والوں کا تعاون کرتے تھے، خود ان کے لوگ
ان کی ایک طرح سے عزت پامال ہو گئی، لوگ تبصرہ کرنے لگے، یہ دیکھیے قریش ہماری تو عزت کر رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھلاتے نہیں ہیں، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں دے رہے، ان سے نکاح نہیں کر رہے، کیسے ظالم ہے۔ ان کے ہی خلاف عرب بھر میں پروپیگنڈے پھیلنے لگے، ان کی عزت اور ان کی عزت پامال ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اس بائیکاٹ کو جو بڑے زور و خوف سے انہوں نے کیا تھا، یہ سوچ کر کیا تھا کہ مسلمان اب تو ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، نتیجہ یہ ہو کہ وہ سرنڈر ہو گئے اور مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر نکلے، مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر نکلے۔ یہ پیغام ہمارے لیے، یہ تو پیغام دیکھیے، ایسے آڑے موقع پر غیر مسلم جو قریش کے تھے، بنو ہاشم کے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ مصیبت جب آئے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایسے حالات میں بھی ہم اپنے ذاتی اختلافات کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ قریش بنو ہاشم کے آپس میں دینی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف تھا، بڑا سخت اختلاف، لیکن ایک مسئلے پر متفق، یہ ہمارے خاندان والے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم مسلمان ذرا ذرا سے اختلافات پر ہم دشمنوں کی کارروائی کا ساتھ دیں، ان کے خلاف آوازیں کسنے لگے، ان کے خلاف بیانات دینے لگے، یہ کتنی بے غیرتی کی طریقے ہوگی۔ ہم اپنے مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر سارے اختلافات کو چھوڑ کر دین کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے مسلمان ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، جیسے دشمن ان کا ہے ویسے دشمن ہمارا بھی ہے، آج ان کے ساتھ کل اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے، بنو ہاشم کا جو رول تھا یہ بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ دوسرے ایسے موقع پر مسلمانوں نے اپنی ہمت اور کمر توڑ کر مایوسی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ایسے موقع پر بھی وہ جمے رہے، اپنا کام ہم کرتے رہے، اس کی تاثیر رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن کے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اے مسلمان اس سے بھی زیادہ کم وسائل والے تھے، لیکن ہمارے اعمال میں طاقت ہوتی ہے، ہمارے اخلاق میں طاقت ہوتی ہے، ہماری علم کی جو دعوت رہتی ہے، دینی دعوت، اس میں بڑی طاقت رہتی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، دشمن کو احساس ہوتا ہے۔ دشمن جب بھی مسلمانوں کے لیے جب آخری تیر پھینکتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر ان کے سامنے عاجز ہو گیا، اب طاقت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دشمن کی بے بسی کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن ہم پر غالب آ رہا ہے، ہمارے خلاف قانون بنا رہا ہے، تو یہ ان کی عزت کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ جب ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں، سامنے والوں کو کنوینس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ان کو ڈر ہونے لگتا ہے کہ یہ ان کی دعوت تو اور پھیل رہی ہے، یہاں سے نکل کر دور دور جا رہی ہے، تب وہ دھمکی پر اتر کر آتا ہے، تب وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو طاقت کا استعمال کرنا، دھمکیوں کا سہارا لینا، یہ ان کی شکست کا ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے پست ہونے کی دلیل ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ان کی دیوالے پن کی دلیل ہے۔ اور یہی چیز اگر ہم ثابت قدمی سے، اچھے اخلاق سے، اپنی دعوت کو پھیلا کر، اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے ہم آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کریں گے تو یہی چیز ان کی بدنامی کا انشاءاللہ ضرور سبب بنے گی۔ جیسے مکے والوں کی ان کا بائیکاٹ، ان کی سازش خود ان کی بدنامی کا سبب بنے، خود ان کی طاقت کے توڑنے کا سبب بنی، مسلمانوں کو اثرنو مضبوطی اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبب بنی۔ آج کے حالات میں اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو ہم نے قبول کیا، ایسے موقع پر ہم دھمکیوں سے دھب کر چپ کر بیٹھنے کے بجائے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت سے کون روک سکتا ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے میں اچھے اخلاق اور دین کی تعلیم پھیلانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ تو اس میں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اتنا کم از کم ہم کریں جتنا ہمارا اختیار ہے، اپنے اخلاق کو سنبھالیں۔ آج کے حالات میں بھی ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بدل نہیں رہے ہیں، ہم آپسی اختلافات کا شکار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا شکار ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے، ایک دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، غلط سلط ہتھ کنڈے استعمال کر کے دین کو
بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اعمال دیکھیے غیروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. کاروبار میں دیکھیے کتنی حد تک ہم گر چکے ہیں, پیسوں کے لیے اخلاقی اعتبار سے کتنی گر چکے ہیں. کیسے کیسے غلط طریقوں کو اختیار کرنے پر ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں. یہ جب ہمارے اخلاق رہیں گے, ایسے حالات میں بھی ہم سبق نہیں لیں گے, تو پھر کون سی چیز ہماری اصلاح کر سکتی ہے. یہ حالات تو ہمیں سنبھلنے کے لیے ہیں. ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال, ہماری دعائیں, ہمارے ذکر و اذکار, ہماری تلاوت, ہمارا اصلاح کا کام, ہمارا عملی دعوتی کام, یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن ہمیں آج بیج بو کر کل کو پھل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کا پھل ہمیں اپنی نگاہوں سے دکھائے گا. لیکن ایسے موقع پر ہم غیر شرعی کام کو استعمال نہ کریں, ایسا کوئی کام استعمال نہ کریں جو حکمت کے خلاف ہو, جو مصلحت کے خلاف ہو, جو دینی تقاضوں کے خلاف ہو, جس کے اثرات دور تک پہنچ سکتے ہوں, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اور پابندیاں آ سکتی ہو. ایسا کوئی کام نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑا ہمارے لیے نمونہ ہے. لوگ کہتے ہیں حالات ایسے ہیں, بڑے بڑے علماء خاموش کیوں ہیں؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس سیرت کا مطالعہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں, حالات پر ہم سے زیادہ ان کی نظر ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. اپنے اعتبار سے قوم و ملت کی رہبری کر رہے ہیں. یہ اچھلنے کودنے کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت ہم خاموش رہ کر کس طرح سے اپنے دین پر قائم رہ کر عمل کر سکتے ہیں, اتنا اور کسی طرح سے عمل نہیں کر سکتے ہیں. اپنے علماء پر, اپنے قائدین پر, اپنے ذمہ داروں پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. ایسے حالات میں بھی ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے. جیسے صحابہ نے ہر وقت اللہ کے رسول کو اسوہ بنایا, چاہے وہ سب حالات میں ہو, چاہے وہ حکومت کے دور میں ہو, چاہے محکومیت کے دور میں ہو, چاہے ظلم و ستم کے زمانے میں ہو یا عیش و عشرت کے زمانے میں ہو, ہر کام میں انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس وقت اللہ کے رسول کی جو وارثین ہیں, ہمارے علماء و ذمہ داران, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ادھر ادھر کی کلمیں سن کر, ادھر ادھر کی تقریریں سن کر, ادھر ادھر کے واٹس ایپ پر بیانات سن کر یا تحریرات دیکھ کر ہمیں متاثر ہونا نہیں چاہیے. یہ دشمنوں کی طرف سے بلبلوں کی طرح اٹھائے جا رہے ہیں. ان کی وجہ سے معاشرہ بکھر رہا ہے, منتشر ہو رہا ہے. صحیح کیا موقف ہے ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. جتنا سنبھل کر رہیں گے اتنا ہم کامیاب رہیں گے. جتنا پڑھ رہیں گے اتنا اتنی مشکلیں ہمارے لیے سامنے آ سکتی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول کی سیرت ہے,